کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. چاہے فوج ہے, چاہے فضائیہ ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہیں. وی آر ریڈی اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن آل سارٹ آف چیلنجز. حملہ کہاں کرنا ہے یہ بھارت کا انتخاب ہے, آگے کہاں جانا ہے یہ ہم بتائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام. کہا کہ بار بار بتا رہے ہیں ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. جوابی کارروائیوں کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں. ہم نے 2019 میں بھی بتا دیا تھا بھارت کی حکمت عملی ہو سکتی ہے, ہمیں مشرقی بارڈر پر مصروف رکھے. ہم بھارت کی ہر شعبے میں نگرانی کر رہے ہیں. ادارے ہمہ وقت اپنی تیاری کے ساتھ موجود ہیں. پاک فوج پوری طرح ہر محاذ پر کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. چینی باشندوں کو یہاں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سامنا رہا ہے. ہم چینی باشندوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے معلومات شیئر کریں گے. ڈی جی ایم اوز کی ہاٹ لائن قائم ہے, روٹین میں بات کرتے ہیں. While the incident was going on, there was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. Self-made narrative is being made. That is a question. Immediately after incident at about 3 o'clock, the particular social media handlers in India started breaking the news. A handle which is closely affiliated with their agencies put the blame on Pakistan. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام ڈرامے کا پوسٹ مارٹم کر دیا. کہا واقعے کی جگہ ایل او سی سے 230 کلومیٹر دور ہے. حادثے سے پولیس اسٹیشن 30 منٹ کے فاصلے پر ہے. کیسے ممکن ہے؟ پولیس 10 منٹ میں پہنچی اور ایف آئی آر بھی درج کر دی. بھارتی پولیس نے واقعے کے 10 منٹ میں فیصلہ کر لیا. پاکستان ملوث ہے. بھارتی میڈیا نے بھی فوری پاکستان پر الزام لگا دیا. کہا جا رہا ہے کہ ہندوؤں پر فائرنگ کی گئی. بھارت کی جانب سے یہ بیانیہ کیوں چلایا جا رہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام واقعے کے دوران سیاح کی زپ لائن ویڈیو بھی چلا دی. کہا بھارت میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے. واقعہ مذہب کی بنیاد پر ہوا. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مگر بھارت اسے مسلمانوں سے جوڑ رہا ہے. پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرانے کی ضرورت ہے. بھارت کے اندر سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. الزام تراشی کے بجائے بھارتی حکومت کو سوالات کے جواب دینے ہوں گے. If this creeping perverted ideology takes its root in a country of 240 million plus, what sort of disaster consequences it will have for the whole world. And India, for its short-term myopic objectives, is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted creeping ideology. This footage that the Indian TV channels showed was made by the terrorists. So this was only available with terrorists. And who are the first electronic channels who started showing it? It's the Indian channels. پہلگام واقعے کو بھارت سنتاس معاہدے کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کا وتیرہ ہے. بھارت 50 سال سے اسی ڈگر پر چل رہا ہے. پاکستان پر الزام لگاؤ, کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو, یہ ان کا مقصد ہے. بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں. بھارت نے پہلگام واقعے سے پہلے اپنی پراکسی کو پاکستان میں ہر جگہ دہشت گردی کا کہا. پہلگام واقعے کے دوران سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعفر ایکسپریس واقعے پر بھی استعمال ہوئے. ہمارے پاس بھارت کے دہشت گردی کے پیغامات کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر شیئر کیا گیا ہے. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan will be considered as an act of war. It is equivalent to an attack on the people of Pakistan and its economy. Pakistan believes in restraint and remains committed to regional peace and stability. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity. In case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. مستند اطلاعات ہیں. 36 گھنٹے اہم ہیں. بھارت کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا واضح پیغام. مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہم واضح کر چکے پاکستان کشیدگی بڑھانے میں پہل نہیں کرے گا.
پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ ہماری فوج الرٹ ہے، ہم چوکس ہیں۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، بھارتی اقدام سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا واضح پیغام ہے، سنتاس معاہدہ معطل کرنا جنگ تصور ہوگا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، بغیر کسی ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ نائب وزیر اعظم کے پہلگام معاملے پر عالمی برادری سے بھی سوالات پوچھا، کیا یہ وقت نہیں پاکستان سمیت دنیا میں بھارت کی جانب سے شہریوں کے قتل کا احتساب کیا جائے؟ کیا بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کا احترام نہ کرنے سے خطے کی صورتحال خراب نہیں ہوگی؟ کیا یہ وقت نہیں کہ عالمی برادری مذہبی نفرت انگیزی اور اسلاموفوبیا پر بھارت کی مذمت کرے؟ پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ کی انٹری، وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے بھارت کے بڑھتے اشتعال انگیز رویے کو تشویشناک قرار دے دیا، کہا پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں، حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا انتخاب کیا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ سنتاس معاہدے میں کسی بھی فریق کے لیے یک طرفہ دستبردار ہونے کی کوئی شک نہیں۔ امریکہ بھارت پر اشتعال انگیز بیانات سے گریز کے لیے دباؤ ڈالے، دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی اشتعال انگیزی دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ افغان سرزمین سے سرگرم کل عدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت عسکریت پسند گروپوں کو شکست دینے پر کام کر رہے ہیں۔ مارکو روبیو کا امن و استحکام کے لیے دونوں فریقین کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر آؤٹ آف کنٹرول، پاکستان نے سبق سکھا دیا۔ پاک فوج کا ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب، دشمن کے کئی مورچے تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ کیانی اور منڈل سیکٹرز کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے کئی مورچے صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی چک پترا پوسٹ تباہ، پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے مؤثر جواب پر دشمن خاموش۔ پاکستانی شاہینوں کے آگے رافیل فیل، پاک فضائیہ کا فوری جواب، بھارتی طیارے بھاگ نکلے۔ بھارت کے رافیل جنگی جہازوں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ، پاک فضائیہ کے شاہینوں کی بھارتی طیاروں کی نشاندہی پر فوری کارروائی۔ پاکستان ایئر فورس کی بروقت اور مستعد کارروائی پر انڈین رافیل طیارے رفو چکر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 29 اور 30 اپریل کی رات بھارت کے 4 رافیل طیاروں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نے گزشتہ روز ہی بھارتی فوج کو آپریشنل آزادی دی تھی۔ وفاقی حکومت کا موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بڑا فیصلہ، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر برائے قومی سلامتی مقرر۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مودی ایک نمبر کا فسادی، امن سے کھیلنے کا عادی۔ بھارت ایل او سی پر سرحد سے متصل دیہات خالی کرانے لگا۔ سانبا، کٹھوا اور اکھنور سیکٹر میں مزید دیہات خالی کرا لیے۔ پنجاب میں اٹاری سیکٹر میں بھی اعلانات، بھارتی کسانوں کو فصلوں کی جلد کٹائی کے احکامات۔ بھارت نے عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے سینکڑوں پاکستانی چینل بھی بلاک کر دیے۔ دفاعی ماہرین نے اقدامات کو مودی سرکار کی ناکامی قرار دے دیا۔ پاک فوج مودی کے سر پر سوار جنگی بھوت اتارنے کے لیے تیار۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں، سیالکوٹ، ناروال، ظفروال اور شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں عملی مظاہرہ۔ چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں، توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا۔ سیاچن سے بحیرہ عرب کے پانیوں تک مسلح افواج دفاع وطن کے لیے سینہ سپر۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کی صورت میں دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ دشمن کی کسی بھی مذموم کارروائی سے نمٹنے کے لیے افواج مکمل تیار۔ بھارت نے پاکستان کے علاقائی سالمیت کو چیلنج کیا تو بھارت کو اسی کی زبان میں جواب ملے گا۔ ہمارے جدید جنگی ساز و سامان، جہاز، ٹینکس اور گرجتی آرٹلری کی دشمن کو خاموش کرانے کی بھرپور تیاری۔ قوم اور مسلح افواج دشمن کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار۔ کیا ہے تو ہم نے جو رسپونڈ کرنا ہے وہ جس طرح کا وہ انیشیٹو لیں گے
उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। पहल नहीं करेंगे, जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार को अलर्ट, कहा भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ख़तरात बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब देंगे। दोस्त ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान और भारत में जंग की सूरत हाल ना बने। सेंतास मुआहदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा, बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर चुके, माजी में भी ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। मेरे वज़ीर ख़ारजा के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला, इसका मतलब है आलमी बरादरी ने यह मौक़िफ़ तस्लीम किया कि पाकिस्तान का ऐसी तंजीमों से कोई ताल्लुक़ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा, अमरीका बदलती हुई सूरत हाल पर दोनों ममालिक के साथ राबते में रहेगा। इसहाक डार का स्पेन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन और ताउन के वज़ीर होजे मैनुअल अल्बरेज से राबता, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशरफ्त से आगाह किया। वाज़े किया कि भारतीय प्रोपेगेंडा और सिंतास मुआहदे को इल्तवा में रखना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा, पाकिस्तान और भारत हमसायगी के अच्छे असूलों पर कायम रहें, कशीदगी को हवा देने से गुरेज करते हुए सिफारती तरीके से इख्तलाफात को हल करें। मोदी ने फौज को फ्री हैंड दे दिया। शहबाज शरीफ ने ताहाल पाक फौज को फ्री हैंड नहीं दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं, हम पुरअमन और जिम्मेदार कौम हैं, जंग नहीं चाहते, अगर किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी ने कहा है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन हुकूमत में है। सरहद पर कशीदगी है, आपने डरना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को तलकीन। कहा, हर चीज़ का मुकाबला बहादुरी से करना है, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो बहकावे में मत आना। जो लोग बहकावे में आए हैं वो आज जेलों में सड़ रहे हैं। जलाओ घिराओ की तरगीब देने वालों का साथ नहीं देना। मज़ीद कहा कि तलबा को एक भी लैपटॉप बगैर मेरिट के नहीं दिया। शर्जील मेमन का मोदी सरकार के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, पाकिस्तान पर हमले की कोशिश भारत की खुदकुशी होगी। अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो भारत का हश्र दुनिया देखेगी। भारतीय हुकूमत और आर्मी चीफ की टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगाना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। भारत ने फिर साबित किया कि वो सच से खौफजदा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत की मिस एडवेंचर की कोशिश नाकाम बना दी। भारत को मार्का आराई का शौक महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। भारत पहलगाम ड्रामे के ताहाल कोई सबूत नहीं दे सका। अंतर मंतर काम के वक्त मोदी छू मंतर। ऑपोजिशन कांग्रेस के हाथों भारतीय वज़ीर आज़म की धुलाई। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की बगैर सर, हाथ और पांव तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, जिम्मेदारी के वक्त गायब। भारतीय जनता पार्टी तस्वीर शेयर करने पर तिलमिला गई। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये मोदी की आखिरी जंग होगी। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुस्तान को खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। हम पाक फौज के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे और मिलकर भारतीय फौज का मुकाबला करेंगे। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के झंडे की फुटेज जारी कर दी। आर्मी कैंट पटियाला के करीब पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की वीडियो सामने आ गई। साबिक कठपुतली वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती का भारत में कश्मीरी तलबा की सलामती पर तशवीश का इज़हार। कहा, कश्मीरी तलबा की जानिब से मुसलसल फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं,
انتہا پسندوں کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی شکایت کر رہے ہیں۔